نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شریفہ کی 61 نمبر آیہ شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ رب ذوالجلال اشارے گرامی قدر فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، یعنی تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت اللہ کے امتی مراد ہیں، اور بعض نے مطلقاً وہ سارے کے سارے ایمان والے مراد لیے جو اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لے کے آئے۔ والذین ہادوا والنصارى، اور وہ جو یہودی ہیں اور وہ جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور وہ جو صابی ہیں، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی کوئی ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے نیک، فلہم، پس ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے حضور، ولا خوف، ان پر کوئی خوف ہے، علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی غم ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت جل وعلا نے ایک اصول اور ضابطے کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض علماء کرام نے جگہ، مفسرین کرام نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو فرمائی ہے کہ جگہ ہادو سے مراد کیا ہے، بعض نے کہا جی ہدایت پانے والے، لیکن جمہور کے نزدیک یہودی ہی مراد ہیں۔ نصارہ، اس سے مراد عیسائی ہیں۔ صابی لفظی معنی اس کا ہوتا ہے جو اپنے دین سے پھر جائے، جو بے دین ہو جائیں۔ مسلمانوں کو کفار صابی کہتے تھے، اور صابین ستارہ پرستوں کو بھی کہتے جو بے دین ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے کہ صابی یہ اہل کتاب ہی کی ایک قسم تھے جو اللہ اور تعالیٰ جل وعلا اور اپنے نبی پر ایمان لانے والے تھے۔ اس اعتبار سے اس کو اب مطلق رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے اشارے گرامی قدر، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں، وہادوا، اور جو یہودی ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، جو عیسائی ہیں، والصابئین، وہ جو صابی ہیں، من آمن باللہ، من آمن من تبعیضیہ ہے بعض، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے کے آئے گا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لے کے آئے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے۔ اب سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اگر آپ یہ کہیں جو بھی سکھ، جو عیسائی، جو یہودی، جو ہندو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لائے گا وہ بخشا جائے گا، یعنی پھر وہ سکھ یہودی عیسائی رہے گا ہی نہیں، پھر تو اللہ تعالیٰ جل اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہو جائے گا نا۔ اس جگہ اس بات کو مطلق رکھا گیا کہ وہ لوگ جو جس بھی دین سے، یہاں ایمان والوں کا بھی ساتھ ذکر فرمایا گیا، جس طرح آپ اچھی طرح واقف ہیں، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، بہت سارے وہ لوگ ہیں جو دعویٰ ایمان تو کرتے مگر وہ ایمان والے ہیں نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کتنے وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے کے آئے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یا فرمایا کہ جو بھی دعویٰ ایمان کرنے والا ہے، ان کے علاوہ جو یہودی ہوں، جو عیسائی ہوں، جو ستارہ پرست ہوں، صابی ہوں، جو بھی کوئی ان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا بخشا جائے گا۔ بات تو بالکل کلیئر ہے، کوئی الجھن اس میں باقی نہیں رہ جاتی کہ ان میں من آمن باللہ، جو بھی کوئی ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ پر، مراد یہ کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے صابیوں، اگر تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا تم کو جنت عطا فرما دے گا،
اور ایک روایت کے مطابق میرے کریم آقا رسول عربی کا ارشاد گرامی قدر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائما ابدا کہ جو یہودی یا عیسائی مجھ مصطفیٰ کریم پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرمائے گا، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک مجھ پر ایمان لانے کا۔ بعض علماء کرام نے اس کی تفسیر کے ساتھ یہ بھی تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد گرامی قدر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ان سے وہ بھی مراد ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے یا بعد کے نبیوں پر یا خود رسول رحمت پر، والذین ہادو اور وہ جو یہودی اس زمانہ میں تھے جو موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ تھا، یعنی جو اس وقت سچے تھے موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ تھے، والنصارہ وہ عیسائی مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سچے دل سے ایمان لے کے آئے اور وہ جو حق پر تھے، ان سارے کے سارے اور صحابی جو بھی ان میں ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اور ساتھوں کے وعمل صالحہ نیک اعمال بھی کرے گا، فلہم اجرہم ان کے لیے اجر ہوگا عند ربہم ان کے رب کی حضور، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان پر کوئی نہ کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن، نہ ہی کوئی غم ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ رب کی فرماتے ہیں ایک اور واقعہ آگے ذکر فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا اور محبوب مکرم یاد کرو اس واقعہ کو، اِذْ أَخَذْنَا جب ہم نے پکڑا، لیا مراد لینا پکڑنا، اخذنا لفظی معنی ہے پکڑنا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اے محبوب مکرم یاد کیجئے، ان کو یاد دلائیے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہ جب ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، بتاؤ ان کو جب تم سے تمہارے رب نے وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تم پر طور کو بلند کیا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جب تورات لے کے آئے تو تورات کے اندر سخت احکامات تھے، بہت سخت احکامات تھے، اور ان کو قبول کرنے سے یہ یہود و نصارہ ہچکچانے لگے۔ قبل ازیں آپ پڑھ چکے، انہوں نے یہ جملہ کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، موسیٰ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم کھلم کھلا دیکھ نہیں لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی، پھر وہ مان گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے پھر جب ان کو کہا کہ بھی تورات کے حکم کے مطابق عمل کرو، احکامات شرعیہ کو اپنا لو، تو انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ یعنی جب تک مار پڑے سیدھے ہیں، تھوڑی سی ان کو کنسیشن ملی بگڑ گئے، کہہ رہے کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت جل وعلا نے موسیٰ کلیم اللہ کی گزارش پر جبریل امین کو حکم دیا کہ تم پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑو اور ان کے سر پر لے آؤ۔ اب عالم یہ تھا، مفسرین کیا فرماتے ہیں، وہ پہاڑ ان کے سر پر اتنا اونچا تھا کہ ایک آدمی کے قد سے تھوڑا بلند، جتنا ان کا قد اس سے تھوڑا سا اوپر تھا، گویا ان کے اوپر ایک سائبان کی طرح یہ پہاڑ تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے سے سوال فرمایا بتاؤ مانتے ہو یا پھر پہاڑ تم پہ گر جائے؟ کہ جی ہم مانتے ہیں، مانتے، فرمایا سجدے میں گر جاؤ۔ وہ سارے سجدے میں گرے، مگر سجدے میں گرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ بائیں آنکھ نیچے رکھی تھی آدھی پیشانی اور ایک آنکھ سے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے۔ آج تک یہودی اسی طرح سجدہ کرتا ہے، یہودی ساری پیشانی پہ سجدہ، ہم ایمان والے پوری پیشانی زمین پہ لگاتے ہیں، یہودی آدھی پیشانی زمین پہ لگاتا ہے اور آسمان کی جانب دیکھتا ہے۔ اسی طرح اس پہاڑ کو دیکھتے تھے اور وہ توبہ کرتے تھے۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ کی دعا پر رب کائنات نے یہ سزا ان سے اوپر اٹھا لی، یعنی پہاڑ کو دور کر دیا۔ اللہ رب العزت جل وعلا ان کے احساس دلاتا ہو، یہودیوں اور عیسائیوں تو میرے محبوب پر ایمان نہیں لا رہے ہو، تمہاری سرشت میں شروع سے یہ چیز شامل ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تم پر طور کو بلند کیا تھا۔ طور عبرانی زبان میں مترکن پہاڑ کو کہتے ہیں۔ جب تم پر اس پہاڑ کو بلند کیا تھا اور فرمایا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ، خُذُوا پکڑ لو، لے لو، ما آتَيْنَكُمْ جو ہم تم کو عطا فرماتے ہیں، بِقُوَّةٍ پوری طاقت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس کے اندر موجود ہے، جو مضمون ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم کو تقوی میسر آ جائے۔ یعنی اے یہود و نصارہ، تورات کے اندر اس وقت تو یہودی تھے نا، عیسائی تو بعد میں ہے نا، اے یہودیوں، موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والوں، تم پر اس پہاڑ کو ہم نے بلند فرما دیا، اب وعدہ کرو مضبوطی کے ساتھ تم اس کو پکڑو گے، اس کے مضامین کو یاد کرو گے اور ان پر تم عمل بھی کرو گے۔ رب کائنات جل مکیب نے ان کو اس انداز سے منوایا، سارے مان گئے،
کہ جب ہم بالکل کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، اے موسیٰ کلیم اللہ یہ ہم سے سزا دور کر دے، پہاڑ ہم پر نہ گرے، ہم مانتے ہیں تجھے بھی اور رب کو بھی مانتے ہیں، اب ہم کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے یہ پہاڑ پیچھے فرما دیا، اب وہ نارمل ہو گئے۔ رب کریم فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذالک، کچھ عرصے کے بعد بدکارو تم پھر گئے، پھر مکر گئے، کچھ عرصہ تک اسی طرح رہے پھر مکر گئے، انکار کر دیا۔ وہ جو صراط مستقیم پہ رہے وہ تو رہے، اور جو مکر گئے سو مکر گئے۔ میرا اللہ فرماتا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور بھی ضرور تم اس کا شدید نقصان اٹھاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا کہ تم کو ہلاک نہیں کیا، وگرنہ جو وعدہ تم سے لیا تھا تمہارے اوپر پہاڑ کو لا کر، اور تم نے کہا تھا ہم مان جائیں گے، پھر میں نے تم کو سزا نہ دی۔ جو مان گئے سو مان گئے، جنہوں نے انکار کر دیا میں نے ان کی گرفت نہیں فرمائی۔ لیکن ان کی ان بدبختیوں میں، ان کے اس انکار میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ایک اور واقعہ کا ذکر فرماتے ہیں وَلَقَدْ، وہ اور لقد البتہ تحقیق، ضرور بھی ضرور، لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے، ضرور بھی ضرور علیم تم علم رکھتے ہو، تم جانتے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا یعنی الذین اعتدوا منکم جن نے حد سے تجاوز کیا تھا تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فقلنا پھر ہم نے فرمایا لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل بندر تم بن جاؤ۔ یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ رب کائنات بنی اسرائیل کے لیے یوم السبت، سبت کا لفظی معنی ہوتا ہے آرام کرنا، سبت کا لفظی معنی نا سونا اور آرام کرنا ہے، سبات رات سونے کو کہتے ہیں۔ دنوں کے نام ہیں اہل عرب کے ہاں بھی، جو یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، یوم السبت۔ یہودیوں کے ہاں یوم السبت منایا جاتا تھا، ہفتے کا دن، اور ان کا یہ بد عقیدہ تھا، پہلے یہودیوں کا نہیں، جو سچے تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ ایمان لانے والے ان کا نہیں، یہ عقیدہ بعد میں بدبختوں کا ہوا تھا جنہوں نے تورات پہ تبدیلی کر لی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اتوار کے دن زمین و آسمان کی تخلیق کا آغاز کیا، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، 6 دن تک اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بناتا رہا۔ 7واں دن جب آیا تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں بھی شاید ثم استویٰ الی العرش، اللہ نے عرش کی جانب استوا فرمایا۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا 7ویں دن اللہ تعالیٰ تھک کر عرش پر پاؤں پہ پاؤں رکھ کے لیٹ گیا، اور یہ دن چھٹی کا ہے۔ یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن چھٹی کا دن ہے، وہ کہتے ہیں اس دن اللہ نے چھٹی کی تھی ہم بھی چھٹی کرتے ہیں، یہ ان کا برا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب تھکاوٹ کی نسبت کرنا کفر ہے، ممکن نہیں ہے۔ وہ اس کو سونے کا دن کہتے تھے، یعنی سو جانا، آرام کرنا۔ تو آئندہ اس کے دن کا نام سبت ہی رہنے دیا گیا، اہل عرب اس کو یوم السبت ہی کہتے تھے، تو مراد اس سے ہفتے کا دن ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، تم جانتے ان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ہفتے کا دن، عیسائیوں پر اتوار کا دن، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جمعہ کا دن عطا فرما دیا۔ ان کے لیے، یہودیوں کے لیے یہ لازم تھا کہ ہفتے کے دن تم نے کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، اور ان کا عموماً پیشہ جو دریا کے قریب رہتے تھے مچھلیاں پکڑنا تھے۔ رب کائنات جل وعلا کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ جب ہفتے کا دن آتا دریا کی سطح پر اتنی کثرت سے مچھلیاں آ جاتی کہ معلوم ہوتا کہ دریا ہی مچھلیوں کا چل رہا ہے، بہت زیادہ کثرت سے مچھلیاں آ جاتی، اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں مچھلیاں تلاش کرنا پڑتی، جال لے کر گھومنا پڑتا تب مچھلیاں ملتی۔ ہفتے کے دن بڑی کثرت کے ساتھ مچھلیاں آ جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے ان کے لیے آزمائش تھی۔ ان کے کچھ عرصہ تک تو معاملہ سیٹ رہا، پھر ان کے بعد
جو شرارتی ذہن رکھنے والے تھے انہوں نے ایک پروگرام ترتیب دیے، دریا کے کنارے کنارے اپنے اپنے تالاب بنا لیے، یہ میرا تالاب ہے، یہ تیرا ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یا دو دو تین لوگوں نے مل کے، چار چار پانچ پانچ لوگوں نے مل کر تالاب بنا لیے۔ جب ہفتے کا دن آتا تو دریا کا پانی تالاب کی جانب کھول دیتے تو تالاب پانی سے بھر جاتے اور مچھلیاں بھی آ جاتی، اور پھر وہ راستہ جو دریا کی جانب آ رہا ہوتا اس کو بند کر دیتے، مچھلیاں اس تالاب میں قید ہو کے رہ جاتی۔ اگلے دن اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے اور بہانہ بازی یہ کرتے، ہمیں منع کیا گیا ہے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اور ہم نہیں کر رہے، ہفتے کے دن ہم مچھلیاں نہیں پکڑ رہے، ہمیں حکم دیا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، ہم نے مچھلیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، جب اتوار کا دن آیا تو ہمیں اجازت ملی پکڑنے کی، ہم نے پکڑ لیا۔ گویا انہوں نے احکامات الہیہ میں ترمیم کر دی کہ یوں نہیں، ہم یوں کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کے لیے کیا فرمایا، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے شدید مخالف تھے، جو ان کے ساتھ ہرگز اس بات پہ راضی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے نا بکارو، اللہ کا حکم ہے مچھلیوں کو نہ پکڑو، یہ قید کر لینا پکڑنے کے زمرہ میں ہی آتا ہے، تم اگرچہ جال سے نہیں پکڑتے ہو، اپنے گھر نہیں لاتے ہو، لیکن جب ان کو تالاب میں تم قید کر دیتے ہو، وہ واپس دریا میں نہیں جا سکتی، پھر شکار تو تم نے کر لیا۔ لیکن یہ کہتے تھے نہیں نہیں، یہ شکار نہیں ہے، شکار تو تب ہوگا نا ہم جال سے پکڑیں گے، ہم کنڈی لگا کے پکڑیں گے، پھر شکار ہے۔ یہ شکار کیا؟ یہ تو مچھلیاں پانی کے اندر ہیں، یہ کوئی شکار نہیں ہے۔ وہ جو ان سے علیحدہ تھے، جو کہتے تھے، ان کو منع کرتے تھے ایسا کام نہ کرو، وہ اتوار کے دن اٹھے۔ ہفتے کے دن کتنا عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک دو نہیں، میں نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے کتنے سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لوگ مچھلیاں اسی طرح تالابوں میں جمع کر لیتے، اگلے دن پکڑ لیتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ طویل عرصہ بیت گیا، پھر ایک وہ دن آیا، ان کے نبی نے ان کو منع بھی فرمایا لیکن وہ نہ مانے، انہوں نے ایسی ہی تعویل کر دی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہفتے کے دن انہوں نے اپنے اپنے تالابوں کے دہانے کھول دیے، دریا کا پانی تالابوں کے اندر آ گیا، مچھلیاں بڑی مقدار میں آ گئیں، انہوں نے پھر وہ راستے بند کر دیے اور مچھلیاں تالابوں میں قید ہو کے رہ گئیں۔ آج کا دن سارا گزر گیا، اگلا ہفتے کا دن گزر گیا، اتوار کا دن آیا تو وہ لوگ جو نیکوکار تھے، جو ان کو منع کیا کرتے تھے، وہ صبح سویرے اٹھے ان کو ساتھ لینے کے لیے کہ چلو مچھلیاں پکڑنے کے لیے چلتے ہیں، مگر آ کے دیکھا تو یہ سارے کے سارے بندر بن گئے تھے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ کس دن کی بات ہے جی؟ آج کون سا دن تھا؟ یہ بھی حسن اتفاق ہے، یہ بھی حسن اتفاق ہے نا کہ جس دن وہ بنے تھے وہی دن، وہی آیا برکت وہی آ رہی ہے۔ وہ اتوار کے دن اللہ تعالیٰ جل ان سب کو بندر بنا دیا۔ وہ روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، مگر گفتگو نہیں کر پاتے تھے۔ یہ جمہور کے نزدیک ہے۔ بعد نے کہا ہے کہ ان کو مانوی انداز سے، مانوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شکل و صورت انسانوں جیسی مگر باقی سب کچھ بندر، یعنی عقل، فہم، شعور، عادت وغیرہ۔ لیکن جمہور نے یہ فرمایا کہ ان کا چہرے مسخ کر دیے گئے تھے، ان کو حقیقتاً بندر بنا دیا گیا تھا۔ وہ روتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اور یہ لوگ جو ان کو منع کرنے والے تھے نا، یہ صحیح سالم تھے، ان کے قدموں میں لوٹتے تھے کہ تم کوئی دعا کرو شاید ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ لیکن اب تو عذاب نازل ہو چکا تھا، 3 دن کے اندر اندر یہ سارے کے سارے مر گئے، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اپنی مرضی سے ترمیم کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جرم ہے۔ مفسرین کرام بڑا خوب فرماتے ہیں، کرم شاہ صاحب بھیروی نے بھی یہاں تحریر فرمایا ہے، فرماتے کہ عبرت حاصل کریں پاکستان اور مسلم ممالک کے حکمران، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں ترمیم کرتے ہیں، کہتے ایسے نہیں بلکہ ایسے۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا حکم دیا چور کا؟ ہاں کیا بلا چور کا؟ کیا پاکستان میں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ترمیم کر دیجیے، کوئی بات نہیں، چور کو سزا دے دو، جیل میں بھیج دو، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ زانی کے لیے کیا حکم ہے؟
اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارو، شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کر مار دو۔ کیا آج یہ سزا دی جاتی ہے؟ کیا احکامات الہیہ پہ عمل کیا جاتا ہے؟ ڈرے وہ لوگ کہ رب کائنات جل مجد الکریم نے اپنے حکموں کی نافرمانی کرنے والے، ترمیم کرنے والوں کو بندر بنا کے ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ ہفتے کا سارا دن ان کے لیے، ہفتے کا سارا دن ان کے لیے لازم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا کوئی بھی کام نہ کرے۔ کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، حوائج ضرور یا پیشہ و پاخانہ کر لیں، لیکن کوئی بھی دنیاوی کام وہ ہفتے کے دن نہیں کر سکتے۔ کثرت سے مچھلیاں آ جاتی تھیں، پکڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب انہوں نے ہفتے کے دن کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ جمعے کا دن یہی ہے نا، اور کتنی دیر تک کے لیے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اذان ہونے سے لے کر کب تک ہے؟ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز ہو جائے تو پھر تم زمین میں گھومو پھرو۔ اذان سے لے کے نماز تک صرف اتنی پابندی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے فجر سے لے کے مغرب تک پابندی تھی، سارا دن پابندی، کوئی کام کاج نہیں کر سکتے تھے۔ ایمان والوں کے لیے میرے نبی کے صدقہ سے کتنی آسانی ہو گئی۔ اذان جمعہ سے لے کے جماعت جمعہ تک تم اپنے آپ کو روک کے رکھو، پھر فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھر تمہیں اجازت ہے زمین میں پھیل جاؤ، جس طرح چاہو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، کوئی پابندی نہیں۔ ان کو تھا سارا دن، اگر کوئی ایک لمحہ بھی تم پابندی نہ کرو گے تمہیں سزا دی جائے گی۔ مسلمانوں، تمہیں خیال آنا چاہیے کہ تمہیں تھوڑا سا وقت پابندی کا حکم دیا گیا ہے، پھر بھی تم پابندی نہیں کرتے ہو، نماز جمعہ نہیں ادا کرتے ہو۔ یہ بالکل عین حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی سے فرمایا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے عذاب نہیں دے گا کہ تو ان کے اندر موجود ہے۔ اگر آج ہمارے چہرے بگڑنے سے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے میرے کریمہ کا، تاجدار عرب و عجم، شفیع معظم رحمت عالم کا۔ لیکن قرآن کریم نے جو واقعات ذکر فرمائے ہیں، ہمیں کہانیاں نہیں سنائی ہیں، ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لیے واقعہ ذکر فرمائے ہیں کہ عبرت حاصل کرو۔ دیکھو پہلی قوموں کو میں نے کتنی سزا دی تھی، تم گستاخیاں نہ کرو، وگرنہ کوئی بڑی بات نہیں تم کو سزا دے دی جائے۔ ہاں یہ حضور کا صدقہ ہے کہ تم کو سزا نہیں دی جاتی، لیکن بے پرواہ نہ ہو جاؤ، قیامت کے دن پوچھا جا سکتا ہے، قیامت کے دن سوال کیا جا سکتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔